زہیب مجھے اتنا چائے کی شوقین ہیں آپ؟ میں بالکل چائے کا شوقین ہوں، زیادہ نہیں، لیکن افطاری کے بعد تو خاص طور پہ چائے ملنا بہت ضروری ہے۔ ویسے نارمل ڈیز میں رمضان کے علاوہ کتنے کپ آپ؟ 3 دفعہ میں، ایک بریکفاسٹ کے دوران، پھر ایک دوپہر میں اور ایک رات میں۔ اچھا، ہر ایک کی نا چائے کی پریفرنس ہوتی ہے، چائے تو ہوتی ہے لیکن ایک انداز سب کو پسند ہے کہ جی دودھ زیادہ ہو، پتی زیادہ ہو، زیادہ پکی بھی نہ ہو، چینی زیادہ ہو یا بلیک ٹی ہو۔ آپ کا کیا؟ نہیں میں کہتا ہوں کہ زیادہ چائے جب بھی بنے زیادہ پکی ہوئی نہ ہو، زیادہ پکی بھی نہ ہو، ہاں وہ پھر اس کا ٹیسٹ ختم ہو جاتا ہے۔ تو میں کہتا ہوں کہ وہ دم چائے ہے بڑا آسان سننے میں، لیکن بنانا مشکل کام ہے۔ اور ہر ایک کو ایک الگ پسند آتی ہے۔ میری چائے کی جو فرمائش ہوتی ہے وہ سب سے، اس میں جو انسٹرکشنز ہیں سب سے مشکل ہیں، اس میں یہ کہ مجھے چائے چاہیے پتی کا ٹیسٹ نہ ہے، دودھ کا ٹیسٹ نہ ہے۔ ماشاءاللہ، پھر یہ کیسے بنے گی؟ چائے ہو گئی تو کیسے بنے گی سب؟ لیکن پھر بھی میرے گھر میں بناتا کون ہے؟ سب ایسے زبردست بناتے ہیں۔ نجمہ تو بہت پیاری چائے، ٹیسٹ بھی نہ ہے، دودھ کا بھی نہ ہے، زیادہ پتی کا ٹیسٹ نہ ہے اور زیادہ دودھ کا ٹیسٹ نہ ہے۔ کیا ٹیسٹ ہے؟ چائے لگتی ہے پھر بھی ایمان سے چائے ہی لگتی ہے، لیکن اس میں زیادہ اسٹرانگ نہ ہو اور زیادہ دنیا میں کہیں نہیں ایسی چائے، اور چینی تو بالکل نہ، اس کے ساتھ کیک یا بسکٹ ہونا چاہیے۔ تو میں کہتی ہوں، مجھے تو یہی لگتا ہے ہمارا مشروب مشرق ہے پاکستان کا چائے، خاص طور پہ چائے کی چاہ سب کو زیادہ ہے۔ اور وہ کہتے ہیں نا کہ یار وہ نہیں، نشہ ہے، نہیں ملے گی تو سر میں درد ہو جائے گا۔ اتنے شوقین ہے پینے والے، آپ کی سوچ ہے چائے کے بغیر کام نہیں ہوتا۔ 10-12 کپ تو ایسے گھٹک جاتے ہیں، ایسے پتہ نہیں، چاہیے بھی بڑا کپ، جو پیتے ہیں بہت زیادہ پیتے ہیں، اور کہ ان کو نیند بھی آ جاتی ہے اس کے بعد، پتہ نہیں کیسے خالی پیٹ پیتے ہیں۔ اور یہ ہمارا بھی لائف سٹائل ہے، بالکل لائف سٹائل ہے، چائے ہمارے زندگی کا حصہ ہے۔ اور رمضان میں تھوڑا سا ڈسٹرب ہو جاتا ہے تو پھر ان لوگوں کا مجھے سمجھ نہیں آتا ان کا کیسے گزارا ہوتا ہے۔ سحر اور افطار میں پیتے تو پوچھے جی پھر، اور اگر ہم پی رہے ہیں سحری پہ، افطاری پہ، جو بھی، تو اس کا پھر ہمارے معدے پہ کیا اثر ہوتا ہے، دماغ پہ کیا اثر ہوتا ہے، کتنی پینی چاہیے، کب پئیں، یہ تو عدیہ ہی بتا سکتی ہیں۔ ماشاءاللہ سعودیہ سے آئی ہیں بالکل وزٹنگ، تو آپ السلام علیکم عدیہ، آپ نیوٹریشنسٹ ہیں، بات صحیح سنا میں نے؟ تیسری دفعہ آپ نے، یہ کوئی شک ہے؟ کوئی شک ہے؟ نہیں، میں نے سنا تھا نا، میں کب کنفرم کر لوں۔ جی عدیہ، تو بتائیں کہ یہ جو ہم چائے کی بات کر رہے تھے کہ رمضان میں پھر کیسے مینیج کریں اپنی جو چائے کی آپ کو طلب ہے اس کو؟ سب سے پہلے تو یہی کہ بالکل صحیح بات کی زہیب نے کہ زیادہ پکی ہوئی چائے نا، پھر وہ اس کے جو ہیلتھ کا بھی، آپ کے جو ہیلتھی بھی ہوتی ہے تو وہ بھی آپ کا اس میں ضائع ہو جاتا ہے اگر آپ اس کو زیادہ پکاتے ہیں۔ سب سے پہلے تو پریفر کی جاتی ہے دم والی چائے، جیسے پہلے ہماری مدرز وغیرہ ٹکوزی ہوتی تھی، خاص اہتمام ہوتا تھا، ٹی سیٹ ہوتا تھا اور چائے بن کے اس کو دم پہ رکھا جاتا تھا اور پھر اس کے بعد اس کو پیا۔ اور یہ بھی ٹھیک ہے کہ آپ نے شوگر اور اس کا ٹیسٹ نہ آئے، ساتھ میں آپ سمجھ رہی ہیں کہ کیا بات کر رہی ہیں، آپ کوئی کیک رس یا کوئی بھی آپ کوئی ہیلدی آپشن لے سکتے ہیں۔ آج کل تو سیڈ کریکرز ڈفرنٹ۔ اچھا دیکھیں، سب سے پہلے سحری کی بات کریں گے ہم کہ سحری پہ اٹھ کے نا ہم نے اس چیز کا خیال کرنا ہے کہ جب ہمارا روزہ جیسے اذان کے قریب لوگ دیکھا گیا اس وقت چائے کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں، اس وقت تو آپ بالکل بھی نہیں کریں، اس سے آپ کو ڈی ہائیڈریشن ہو جائے گی۔ ہائیڈریشن آپ کی تبھی ممکن ہے، پورا دن میں رہ سکتی ہے جب آپ سو کے اٹھیں، آپ نے ایک یوگرٹ کا بول یا کوئی بھی اس طرح کی چیز کھا کے پھر آپ بیچ میں مطلب پراٹھا یا روٹی جو بھی آپ کھا رہے ہیں اس سے پہلے یا پھر اس کے ساتھ، جیسے اگر فار ایگزامپل اگر آپ کا 4:30 روزہ بند ہو رہا ہے تو آپ 4 بجے چائے پی لیں۔ اچھا، سحری سے کچھ پہلے؟ جی، 15-20 منٹ کا آپ وقفہ رکھیں، آدھا گھنٹہ ہو تو بہت ہی بہتر، اور اس کے بعد سحری کریں؟ اس کے بعد سحری کے بعد نہیں چائے پی؟ جی، سحری کے بعد، یعنی لوگوں کو دیکھا گیا پراٹھا کھا رہے ہیں بالکل اینڈ میں چائے رکھیے نا، وہ تو کمبینیشن ہی تو یہ ہے نا، پراٹھا کھایا نہیں چلے ٹھیک ہے، لیکن میں اگر آپ پراٹھا بھی پہلے کھا لیں، آپ اینڈ میں دہی یا کوئی ایسی چیز لے لیں، ہاں دہی یا کوئی ایسا جو بھی آپ کو ہائیڈریشن، سب سے اوپر تو اسی کی لیئر آئے گی نا، تو جو اوپر کی ٹاپ کی لیئر ہے وہ ہونی چاہیے سب سے اچھا۔ تو دیکھیں آپ کا سحری پہ آپ اٹھے، کھجور لے لیا، کوئی فروٹ لے لیا، ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ نے چائے لے لی، روٹی لی یا جو بھی پروٹین کا کوئی آپشن ہے آپ کے پاس آپ نے وہ لیا، پھر اینڈ میں دہی رکھا۔ ایک اور چیز کر لیتے ہیں، آدھا پراٹھا پہلے کھا لیتے ہیں چائے کے ساتھ، چلیں آدھا پراٹھا کہنے کا مقصد یہ ہے، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ روزہ ختم اذان کے بالکل اینڈ، بالکل آپ نے چائے کو اینڈ میں نہیں رکھنا، کہنے کا، کیونکہ دیکھیں کچھ لوگ جو زیادہ چائے پیتے ہیں نا ان کا یہ ہوتا ہے کہ شروع میں بھی پی پراٹھے کے ساتھ، پھر کچھ کھایا، پھر دوبارہ سے انہوں نے چائے، دو کپ بھی لوگ پیتے ہیں چائے، اس طرح بھی دیکھا گیا ہے۔ تو یہ آپ نے خاص خیال رکھنا، ورنہ پورے دن آپ کو اور وہ افطاری میں جو پھر ہوتا ہے کہ سب افطاری کر لی اور پھر لاؤ بھائی چائے لے آؤ۔ ہاں، افطار کے بعد آپ بالکل پی سکتے ہیں چائے، لیکن وہ یہی ہے کہ آپ نے چائے کو بہت زیادہ بوائل نہیں کرنا، بہت پکانا نہیں ہے، پتی ڈالنے کے بعد اس کو، پتی ڈالنے کے بعد لوگ چھوڑ دیتے ہیں، خاص طور پہ جیسے نجمہ ہے وہ پانی پتی ڈال کے نا باقی کام کر رہی ہیں۔ کیا کر رہی ہو تم؟ نجمہ کیا کر رہی ہو؟ نجمہ نے مرچیں بالکل صحیح نہیں بنائی،
نجمہ کو میں نے کہا بھائی اب تم یوٹیوب ویڈیو دیکھو اور صحیح والی بھری ہوئی مرچیں بناؤ, یہ تو اور بات ہے. ایسے نجمہ مستقیم کی طرح ہٹ نہ ہو جائے. لو فلیم مستقیم لو فلیم پہ آپ کر سکتے ہیں, لیکن آپ نے بہت ہائی فلیم میں اس کو پکانا نہیں ہے چائے کو, ٹھیک ہے. اور دودھ ڈال کے, دودھ پتی آپ ویسے اوکیجنلی لوگ پسند کرتے ہیں, باہر بھی جا رہے ہوتے ہیں, مٹکا چائے اور دودھ پتی آپ ویسے اوکیجنلی پی سکتے ہیں, لیکن دودھ پتی بھی پریفر نہیں کرتے کہ آپ نے دودھ. اور رمضان پہ دیکھیں جو لوگ زیادہ چائے کے شوقین ہیں, جو دن میں 5-6 کپ پیتے ہیں, ان کو رمضان سے 1-1.5 مہینے پہلے ہی نا تھوڑا روٹین اس طرح سیٹ کر لینا چاہیے کہ اگر وہ 5 کپ پی رہے ہیں تو وہ 2 کپ پہ آ جائے, 3 کپ پہ آ جائے. یہ چھوٹی چھوٹی ٹپس ہیں جو ہم رمضان سے پہلے ہی تھوڑا اپنا لائف سٹائل ہم بہتر کر سکتے ہیں. دوسرا میں چاہوں گی تھوڑا سا آپ میرے ابا کو ڈرائیں, کیونکہ ابا نا سالوں سے کام کر رہے ہیں, چائے کی شوقین ہے, چائے منگوائیں گے, گرم گرم چائے آئے گی, 2 سپ لیں گے پھر بھول جائیں گے, اس کو گرم کروائیں گے, اب اس کے بعد ہاں بھائی بیٹا اس کو گرم کر کے لاؤ, پھر ابا سن رہے ہیں آپ پلیز دس از فار یو, پھر دوبارہ گرم چائے ہو کے آتی ہے چائے, پھر وہی چائے پھر پیتے ہیں, پھر گرم کر کے لاتے ہیں, اور نہیں تازی نہیں بنانی, اسی کو گرم کر کے لاؤ. اور میرے ابا خیر سے کو 5-6 دفعہ ایک چائے کا کپ گرم کرواتے ہیں, جو مجھے لگتا ہے کہ بالکل غلط ہے. لیکن چائے گرم کروانے کے بعد تو میں بالکل تیرے سے بول رہی ہوں, آپ نہیں سن رہے شاید عدیہ کو کی بات, وہ تو اور زیادہ آپ کے ہیلتھ پہ افیکٹ کرے گی. اور دیکھیں کوئی بھی چیز اگر کوئی نقصان دے نا, وہ آپ کو فوراً آپ کے اس کے اثرات ظاہر نہیں ہوتے. اس بات کا خیال, اگر آپ کوئی بھی فار ایگزامپل ایک جنک بھی لے رہے ہوتے ہیں نا, جنک فوڈ بھی, تو آپ کو کچھ عرصے بعد 6 مہینے سال بعد وہ چیز آپ کی باڈی پہ افیکٹ کرنا شروع ہو جائے. چائے کو لیکن بار بار گرم کرنے آپ سے سب سے پہلے تو ایک یہ کہ اپنے بابا کو کہیں کہ ہاں یہ وہی والی چائے اور تازی چائے پیں, سب سے اچھی آسان. 5 دفعہ تو پھر 5 دفعہ تازی چائے بنانی پڑے گی, 5 دفعہ بھول جاتے ہیں. کوئی بات نہیں, 5 دفعہ بنا دیں, لیکن ان کے صحت کا خیال کر کے وہ چائے تو آپ بالکل بھی نہ گرم نہیں, ایک دفعہ بھی نہیں گرم کرنا. اچھا, ہمارے یہاں رواج ہے مائکرو ویو میں چائے گرم کر کے کہ رکھ دو, میں بعد میں پی لیتی ہوں, پی لیتا ہوں, اور وہ مائکرو ویو میں پڑی ہوتی ہے, گھمایا پھر. جو چائے کے فوائد بھی ہیں نا وہ سب اس میں ختم ہو جائیں گے. اب ایک بار آپ نے گرم کر کے دی, بالکل ہلکی سی, ٹھیک ہے, وہ پھر بھی قابل قبول ہے کہ آپ چولہے پہ. چائے کے فوائد کیا ہے یہ بتائیں نا. ابھی ابا کا مسئلہ چل رہا ہے, پہلے وہ سیٹل ہونے دو, ابا سن رہے ہیں اس وقت. پھر کیا کہوں, پھر ایک دفعہ پھر آپ نے یہی کہنا. اب آپ نے ان کو کہہ بھی دیا, سنے وہ سن رہے ہوں گے کہ میں کیا مشورہ, تو میں تو یہی مشورہ دوں گی کہ ان کو کہیں کہ ہاں یہ وہی والی چائے, تو تاکہ وہ سیٹسفیکشن ان کو تازی بنا کے دے, تھوڑی محنت کریں, وہ یہ کہہ رہی ہے کہ تازی بنا کے دیں جی, تھوڑی سی محنت کریں. اگر وہ چائے باقاعدہ نقصان کرنا شروع ہو جائے گی اگر اس کو 4 سے 5 بار, اور یہ ہماری فیملیز میں ہوتا ہے, میری امی, میرے فادر خود یہی والی گرم کر کے کہ ضائع نہ ہو جائے, پھینکنا نہیں ہے بیٹا, اسی کو گرم کر دو. آیا کیوٹ بہت ہے ویسے ہمارے بزرگ. میں کہتی ہوں ابا پلیز آپ بھی ذرا اس بات کا خیال رکھیں, یا یہ کہ کوئی کسی کو ساتھ بٹھا لیں اس وقت جو نظر رکھے چائے پہ, پھر ہم ریمائنڈ کراتے ہیں پپا چائے, ہاں بیٹا میں بھول گیا, پھر تھوڑی سی ان کے ساتھ چائے, ہاں میں بھول گیا, ان کے ساتھ. یہ جو آپ لے کے آئی کہ یہ اچھا دیکھیں, یہ ڈفرینٹ آپشنز میں ٹھیک ہے لے کر آئی ہوں جو ابھی رمضان میں آپ کو کافی ہیلپ آؤٹ کریں گے. ویسے بھی آپ ڈیلی لے سکتے ہیں. اب جیسے میں نے یہ کرکدے جو آپ نے ہیبسکس فلاور دیکھا ہوگا, یہ کس لیے, یہ چائے کے ساتھ کمبینیشن, چائے کا کمبینیشن. اس میں سونف ہے, اس میں کیرم سیڈز ہیں جس کو اجوائن ہم کہتے ہیں, ٹھیک ہے. یہ اگر آپ تھوڑا سا جس طرح ہم آئلی فوڈس کی طرف جا رہے ہوتے ہیں اور جو فرائیڈ آئٹمس کی طرف جا رہے ہیں, اگر آپ اس کی چائے بنا کے پئیں گے نا, آپ کا خود آپ کو ایک فلنس کا احساس ہوگا, اور آپ کی جو نقصان دہ اس میں سے آپ کو چیزیں مل رہی ہیں جو ڈیپ فرائیڈ آئٹم, وہ اس کے اثرات کو کم کرے گا. لیکن باقی تو ریسیپی وہی رہے گی نا, پتی آپ بالکل ویسے رکھیں, لیکن اگر آپ ایک دفعہ ایسے کر لیں کہ اس کا ایک قہوہ اگر تھوڑا سا ہنی کے ساتھ وہ بنا کے پی لیں, اور چینی نہ استعمال کریں, چینی نہیں, ہنی کے ساتھ اگر آپ وہ بنا کے, میں نے اس میں ہیبسکس, سونف اور کیرم سیڈز میں نے جو اجوائن ہوتا ہے وہ تھوڑے تھوڑے اس میں ایڈ کیا, ٹھیک ہے. یہ ہیبسکس فلاورز جو ہوتے ہیں یہ ڈرائی بھی آپ کو مل جاتے ہیں, یہ تو وہاں ہمارے سعودی عرب میں بہت استعمال کیا کرتے ہیں. جی, ٹھنڈا بھی پیا جاتا ہے اور اس کو گرم کھانا بھی پیا جاتا ہے. یہ یہاں پہ بہت, یہاں تو بہت کامن ہے, وہاں تو یہ پھول اتنا کامن نہیں ہے, تو یہاں تو آپ کو ہر گھر میں ملے گا. جو ریڈ کلر کا نہیں ایک ہیبسکس فلاور ہوتا ہے جس کے بیچ میں سے ایک اسٹیم آ رہی ہوتی ہے, تو وہ تو میں فریش بھی اس کا بنا رہی ہوتی